نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کو لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا، استوصوا بالاسریٰ خیرا، قیدیوں کے ساتھ اچھا اور عمدہ سلوک کیا جائے۔ صحابہ اکرام نے قیدیوں کے آرام و راحت کا پورا خیال رکھا۔ وہ خود کھجور کھا کر گزارا کر لیتے مگر قیدیوں کو روٹی پیش کرتے۔ مدینہ منورہ میں کھجور کوئی زیادہ قیمتی نہ تھی، یہاں پر کھجوروں کے بے شمار درخت تھے اور کھجور وافر مقدار میں ملتی تھی۔ تاہم گندم اور جو کی اجناس بہت قیمتی ہوتی تھیں، کیونکہ یہ دونوں اجناس مدینہ منورہ میں بہت کم پیدا ہوتی تھیں یا پھر باہر سے لائی جاتی تھیں، لیکن یہاں ایثار و قربانی کا ایسا عدیم المثال مظاہرہ کیا گیا اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح توقیر کی گئی کہ خود تو دوسری چیزوں سے گزارا کر لیتے مگر قیدیوں کو پورے اہتمام سے روٹی کھلائی جاتی۔ ابو العاص نے ان مکارم اخلاق کا بچشم خود مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں اپنے سسر کے دین کے لیے پہلے سے موجود احترام میں اضافہ ہو گیا۔ یہ محض خاندانی تعصب تھا جس نے انہیں بدر میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار۔ کائنات کے لوگوں پر اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات میں سے سب سے بڑا احسان بعثت نبوی ہے۔ وہ بلا شبہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ قیدی آئے تو اس دور کی عام روایت کے مطابق ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ سیدنا عمر فاروق بھی یہی چاہتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید پر کہ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، قیدیوں سے فدیہ لینا قبول کر لیا تاکہ اسلامی ریاست کے مالی حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ فدیے کی مقدار 1000 درہم سے لے کر 3000 درہم تھی۔ مکہ میں جب یہ فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کی خبر پہنچی تو ہلچل مچ گئی۔ جن کے قریبی عزیز اور رشتہ دار قید میں تھے انہوں نے فدیے کی رقم جمع کر کے ادا کی اور اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیا۔ ابو العاص اگرچہ مالدار تھے مگر اس موقع پر ان کے پاس فدیے کی رقم موجود نہ تھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سیدہ زینب کو فدیہ بھیجنے کے لیے پیغام بھیجا۔ پیکر وفا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو رہا کرانے کے لیے کچھ مال جمع کیا۔ مال پورا نہ ہوا تو انہوں نے اپنے گلے کا وہ ہار اتارا جو ان کی والدہ محترمہ نے شادی کے وقت پہنایا تھا۔ یہ ہار دراصل سیدہ خدیجہ کا تھا جو ماں نے ممتا کے جذبے سے اپنی لاڈلی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے فدیہ لے کر لوگ مدینہ منورہ پہنچے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کے فدیے کے لیے مال و اسباب بھیجا تو سیدہ زینب نے اپنے خاوند ابو العاص کے فدیے میں وہی ہار بھیجا جو سیدہ خدیجہ نے رخصتی کے وقت انہیں دیا تھا۔ رسول اللہ نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو زینب کا قیدی چھوڑ دو اور اس کا ہار اسے واپس کر دو۔ صحابہ اکرام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور رضامندی کے مواقع تلاش میں رہتے تھے، چنانچہ بغیر کسی تردد کے ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات خوشی سے قبول کر لی۔ قیدی کو رہا کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے ابو العاص سے وعدہ لے لیا کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص مکہ پہنچے، یہ وعدے کے پکے تھے۔ جاتے ہی سیدہ زینب سے کہا تم مدینہ جانے کی تیاری کر لو۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو ایک ایسے مشن پر روانہ فرمایا جو خطرات اور خدشات سے بھرپور تھا، اس لیے کہ اگرچہ ابو العاص تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنے پر آمادہ تھے مگر دیگر کفار مکہ کی جانب سے سخت مزاحمت متوقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ساتھیوں سے فرمایا، تم دونوں مکہ کے قریب بطن یاجج کے مقام پر زینب کا انتظار کرنا۔ زینب جب وہاں آ جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آہستہ مدینہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہند نے انہیں پیشکش کی کہ اگر زاد راہ کے لیے کوئی ضرورت ہو تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر سیدہ زینب نے اسے ٹال دیا۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع سے کہا کہ سیدہ زینب کو بطن یاجج کے مقام پر پہنچا دو۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ شرفاء کی خواتین ہودج میں سفر کیا کرتی تھیں۔ معزز خواتین کا یہ امتیازی نشان تھا۔ کنانہ نے سیدہ زینب کو نہایت احترام کے ساتھ ہودج میں سوار کیا۔ بیٹی امامہ بھی ہمراہ تھی۔ دوسرے اونٹ پر خود سوار ہوا، تیر اور ترکش ساتھ لیا اور بطن یاجج کی طرف چل دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، مکہ پر ہو کا عالم طاری تھا، کیونکہ دوپہر کے وقت گرمی کی وجہ سے عرب کے لوگ بہت کم ہی سفر کیا کرتے تھے۔ خیال یہی ہوگا کہ لوگوں کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ جانے کا علم نہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔